بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ اگر آپ یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سرچ کریں گے GNTV HD24 اگر آپ لکھتے ہیں تو ہمارا چینل نکل آئے گا، ہیش ٹیگ کے ساتھ بھی لکھیں گے تو نکل آئے گا۔ ناظرین، یہ واقعہ مٹھائی والا چوک کے قریب ناصر ٹاؤن یعنی مٹھائی والا چوک سے تھوڑا سا آگے یہ روڈ ہے ملکھا والا، وہاں ناصر ٹاؤن گلی نمبر 2 میں بیکری کے ملازمین جو کہ اپنے کمرے میں فوت ہو چکے ہیں، تقریباً 3 نوجوان فوت ہو چکے ہیں اور ایک ان میں سے بچ پایا۔ یہ واقعہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، اس کے اوپر میں نے یعنی اس ٹائپ کا میں نے پہلے بھی ولاگ کیا تھا کہ سردیوں کا موسم ہے اور گیس کے حوالے سے چولہا اگر ہم یا ہیٹر کمرے میں رکھتے ہیں یا کولے سلگا کر کمرے میں رکھتے ہیں تو اس حوالے سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، واقعات ہو رہے ہیں، بڑے ناگہانی قسم کے واقعات۔ یہ بھی ایک بڑا سانحہ ہے کہہ لیں کہ جس میں 3 نوجوان ینگ نوجوان جو فوت ہو چکے ہیں، جڑاں والا سے ان کا تعلق تھا۔ تو یہ ایک بڑا واقعہ ہے اس علاقے کے حوالے سے۔ 3 نوجوان لوگوں کی ایک مطلب رات میں موت ہو جانا۔ تو بہرحال میں یہ آپ سے شیئر کرتا ہوں، جو نئے آنے والے دوست ہیں ہمارے چینل کو لازمی مطلب سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، مٹھائی والا چوک سے اگلا جو روڈ ہے ملکھا والا کو جاتا ہے، ملکھا والا روڈ بھی اسے کہتے ہیں، وہاں ناصر ٹاؤن گلی نمبر 2 میں بیکری ہے اور بیکری کے اوپر ملازم تھے یہ لڑکے، تقریباً 4 سے 5 یا 4 تقریباً کنفرم ہے، 4 لڑکے اس کمرے میں سوئے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک مکان رینٹ پہ لے رکھا تھا یا بیکری والوں نے لے کے دیا ہوگا۔ تو اس مکان میں جب وہ لڑکے کام شام اپنا کر کے رات کے وقت جاتے ہیں تو وہاں آگ جلاتے ہیں۔ آگ جلانے کے بعد جو کوئلے بن جاتے ہیں وہ کوئلے انہوں نے اٹھائے، ایک کنستر، ایک ٹین، ایک پیپا کہہ لیں پنجابی میں جس کو کہتے ہیں گھی والا خالی پیپا، اس میں ڈالیں اور انہوں نے کمرے میں رکھ لیے ہیں۔ اور مطلب وہ کمرہ ظاہر ہے کہ سردی تھی، ان کا ذہن ہوگا کہ گرم ہو جائے گا، لیکن ناظرین میں تجزیہ بھی اس پہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو سٹوری بتا دوں کہ وہ جو ٹین تھا کوئلوں کا بھرا ہوا کہہ لیں یاد اس نے کمرے کی جو آکسیجن ہے جس سے انسان زندہ ہے یا انسان ہر وقت لیتا ہے، وہ آکسیجن چند گھنٹوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ وہ جب آکسیجن ختم ہو گئی کمرے کی تو وہ لوگ بے ہوش ہونا شروع ہو گئے۔ ان میں سے ایک نوجوان جو ہے حسنین نام کا، تقریباً کوئی 18 سال 16 سال عمر ہے، تو اس کو تھوڑا بہت ہوش تھا یا اس کو کوئی اندازہ ہو گیا کہ ہماری طبیعت خراب ہو رہی ہے، یا وہ دوسروں کو نہیں بتا سکا کیونکہ اس کو یہ بھی ہوش نہیں تھا کوئی زیادہ۔ وہ بہرحال ایک نوجوان جو ہے وہ باہر آیا اور وہ باہر آ کے گر پڑا بے ہوشی کی حالت میں۔ 3 نوجوان جو ہیں جن کی عمریں تقریباً 2 بھائی بھی شامل ہیں ان میں، اور 3 نوجوان جو ہیں وہ اپنے بستروں میں سوئے ہوئے تھے اور ویسے ہی بیچارے سوئے کے سوئے رہ گئے اور ان کی موت واقع ہو گئی۔ ناظرین، میں نام آپ کو بتا دیتا ہوں، حسنین ولد فضل، عمر تقریباً کوئی 16-17 سال ہے۔ یہ چوکی اڑکانہ کا رہائشی ہے، جڑاں والا تحصیل کا، اور مظہر ولد سرفراز، عمر تقریباً کو 28 سال ہے، یہ بھی نوجوان فوت ہوا ہے۔ نفیس ولد منیر، عمر تقریباً کوئی 15 سال، فوت ہوا۔ شبیر ولد منیر، شبیر اور نفیس یہ دونوں بھائی بتائے جاتے ہیں، اور عمر تقریباً کوئی 18 سال، یہ بھی فوت ہوا۔ ناظرین، 3 نوجوان یہ جو ہیں مظہر، نفیس اور شبیر، یہ فوت ہوئے ہیں۔ حسنین جو ہے وہ جب اس کی طبیعت زیادہ بگڑی تو وہ باہر نکلا اور وہ بچ گیا۔ ناظرین، بتایا جاتا ہے کہ یہ جو چاروں نوجوان ہیں یہ تحصیل جڑاں والا یعنی ستیانہ سائڈ کا ہے، ستیانہ روڈ سائڈ کا ہے، مطلب ستیانہ روڈ سے آگے ستیانہ کا علاقہ ہے، وہاں کا ہے۔ کوئی مطلب جڑاں والا کے اور گاؤں کے لوگ ہیں۔ جی عموماً گاؤں کے لڑکے مطلب اپنا روزی روٹی کے لیے شہر میں آتے کام کرتے ہیں، تو بیکری پہ یہ کام کرتے تھے۔ ظاہر انسان نے رات کو سونا ہوتا ہے، تو وہاں یہ ان کے کمرے میں یہ کوئلوں کا جو اس کی گیس کہتے ہیں، گیس بھر گئی۔ گیس تو نہیں ہوتی نارملی، آکسیجن یہ ختم کر دیتے ہیں اور پھر وہ گیس ٹائپ بھی بن جاتا ہے معاملہ۔
تو دم گھٹنے کی وجہ سے ان 3 نوجوانوں کی جو موت ہے وہ واقع ہوئی ہے، اور ایک نوجوان اچھی قسمت سے وہ بیچارہ بچ گیا۔ ناظرین، یہ تینوں نوجوان جو فوت ہوئے ان کی جو مطلب میتیں ہیں وہ تھانہ بٹالہ کالونی کے ASI ہیں، ان کو یہ مطلب دے دی گئی ہیں، اور ظاہر ہے اس کا پوسٹ مارٹم اور دیگر پروسیس کروایا جائے گا۔ اگر ورثہ اس پہ مداخلت نہیں کریں گے تو ان کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا۔ لیکن اسی طرح ناظرین، جو حسنین نامی نوجوان مطلب بے ہوش ہوا تھا، اس کو صبح کے وقت جو اٹھا کر ہاسپٹل میں، سول ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا، لیکن ابھی تک کی جو رپورٹ ہے کہ وہ اس کی حالت کو بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ ناظرین، باقی یہ جو واقعہ پیش آیا، میں نے آپ کو بتایا کہ مطلب جس طرح افسوسناک واقعہ یہ پیش آیا، جس میں یعنی 3 گھروں کے لیے تو ایک قیامت کا منظر ہے کہ جو نوجوان جو فوت ہوئے ہیں بیچارے، وہ ان کے گھر کے جو حالات ہوں گے وہ تو آپ خدا نخواستہ وہی شخص سوچ سکتا ہے، جان سکتا ہے جس کے گھر میں ایسی کوئی موت ناگہانی ہوئی ہو۔ تو بہرحال یہ آئندہ بھی میں جو بات آپ کو بتا رہا تھا کہ میں اینڈ پہ بتاؤں گا کہ عموماً لوگ کمرہ گرم کرنے کے لیے گیس کا استعمال کرتے ہیں، یعنی ہیٹر جلا لیتے ہیں، چولہا اندر رکھ لیتے ہیں، کوئلے رکھ لیتے ہیں۔ تو جو کوئلہ، چولہے، جو بھی آپ ایسا کرتے ہیں، اس سے کمرے کی آکسیجن چند گھنٹوں میں ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد لازمی طور پر اندیشہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ انسان 1 یا 2 یا زیادہ اس کمرے میں سو رہے ہیں، ان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ تو گرم کپڑوں کا استعمال کریں، سردی سے بچاؤ کے لیے آپ کوئی اور طریقہ استعمال کریں۔ اگر آپ نے کوئی چولہا، گیس کا ہیٹر اندر رکھنا ہے تو جب آپ سونا چاہتے ہیں تو اس کو اٹھا کر باہر رکھ دیں، اجازت دیں۔